لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. مسائل اختلافیہ میں سینہ بڑا رکھے اور گھبرائے نہیں، اپنے موقف پر دلائل قائم کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ائمہ کے احترام اور تقدس میں الحمدللہ جتنے کاملین ہم نے دیکھے اور جن سے ہمیں استفادہ ہوا ہے، ان سب کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی کی فقہ قرآن کریم اور احادیث اور سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ پورے دین پر عمل کرے تو فلیتحنف، کہتے ہیں وہ حنفی ہو جائے. حنفی فقہ میں ہر چیز پر عمل. دیکھو ہم اسفار کے قائل ہیں کہ فجر ذرا دیر سے پڑھے، لوگ آ جائے، روشنی ہو جائے، مگر جب رمضان شریف آتا ہے لوگ پہلے سے موجود ہوتے تو حنفی مساجد میں غلس میں فجر ہو رہی، احادیث غلس پر عمل ہو رہا ہے. مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ غلس میں پڑھے، اس کے لیے کہاں اجتماع و جماعت ہے. خواتین کے لیے حکم ہے ہماری بیویوں کے لیے کہ وہ فجر داخل ہوتے ہی پڑھ لیں، کیونکہ نہ انہوں نے جماعت کرنی ہے نہ کہیں جانا ہے. تو وہ احادیث جو غلس کی ہے وہ سب پر حنفیہ عمل پہ رہا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھا گیا تو فرق میان مذہب حنفی و شافی چیست؟ تو انہوں نے کہا مذہب حنفی کلی و مذہب شافی جزی است. وہ جزی مذہب ہے، یہ کلی ہر جگہ اس کا اطلاق بکمال ہو. یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں، یہ حقائق ہے، یہ براہین قاطعہ موجود ہے اس کی. اور امام کا مذہب عالمی مذہب ہے، پورے عالم کے مقابل اصلاح کے لیے. مثلا ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اب دیکھیں تینوں امام کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ ٹچ ہو جائے مس امرا وہ ناقض وضو ہے. دیکھیں اس طرف کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. بابا طواف کے دوران تو بہت رش ہوتا ہے اور وہاں تو اگر کوئی بچنا چاہے تو پھر طواف نہ کرے، اپنی بیوی کو بچانا چاہے تو ہوٹل میں بٹھا لے، اور کام تو ہو جائیں گے جماعت وغیرہ نماز، لیکن طواف تو کعبے میں آنا پڑے گا. تو نہ ان کا طواف ہوگا نہ ان کی عورت ہوگا، وہ تینوں ائمہ کا، کیونکہ مس امرا ناقض وضو ہے اور وہ تو امتساس تو بہت زیادہ ہوتا ہے، درس میں مناسب نہیں بتانا. آیا سڑے ہوئی جسڑے طواف کئی نہ خپل خاص ځای دې چې تفریدي بیا دې راځي ځکه دومره رشي چې دام ونه راکوي پتہ نه لګي. امام ابو حنیفہ کو دیکھو کیا کہتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں مس امرا سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی بات. اور طواف کے لیے وضو واجب ہے، شرط نہیں. دونوں مسئلوں میں پوری امت کو بچا لیا. آج 99% شوافی مالکی اور حنابلہ صاف کہتے ہیں، جب ان سے پوچھے ایش ماذا نسنا واللہ مسسنا امرا ونساء کثیرات لا باس لا باس عند ابی حنیفہ يجوز. لا الہ وإذا تكون كريهة ادعى لها وإذا يحاصل حيث يدعى جندب. ایک اور مسئلہ دیکھیں، مثال دیتا ہوں کہ ہمارا مذہب عالمی و آفاقی مذہب ہے اور عین قرآن و سنت ہے الحمدللہ. ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ حج کے بعد
طواف زیارت ضروری ہے، حج تبھی مکمل ہوتا ہے. 3 رکن ہے، اول احرام، ثانیاً وقوف عرفہ، اور ثالثاً طواف زیارت، جس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں. فرض ہے، رکن ہے. اگر رہ گیا یا اس سے پہلے کوئی نقصان کر دیا گیا تو اگلے سال حج کرے گا، حج ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا. اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اس کا وقت ہے 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے تک. یہ سنت وقت ہے، اور جب تک نہیں کیا ہے تو رکن برقرار ہوگا. ایک رکن فریضہ برقرار ہے، ادا نہیں ہوا. اب ایک خاتون کو ماہواری آتی، عورتیں ہیں، امر کتبہ اللہ علی بنات آدم. حضرت عائشہ کو جب ماہواری آئی حج کے دوران بہت غمگین پریشان ہو گئی. آپ نے تسلی دی کہ کوئی نئی بات ہے، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو تو یہ واقعات پیش آتے ہیں، اس کے بغیر تو نسل نہیں چل سکتی، دنیا آباد نہیں رہ سکتی. امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، بخاری کتاب الحیض. اب ایک خاتون کی فلائی طے شدہ ہے، ہوائی جہازوں کا سفر ہے، اور اس کو ماہواری آئی ہے، اس میں دن باقی ہے. کیا کرے اب یہ خاتون؟ تینوں ائمہ معذرت خواہ ہیں، تینوں امام فقہ، بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتویٰ لکھا ہے، علی مذہب ابی حنیفہ، پہلے لکھ دیا، صاف لکھا کہ امام ابو حنیفہ ائمہ میں وہ امام ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، شرط نہیں. اگر کسی نے حالت جنابت میں یا حیض اور نفاس میں طواف کیا تو وہ دم دے دے، طواف ہو گیا. تو شیخ الاسلام آگے طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون نہا لے، دھو لے، لنگوٹیا کس لے، صاف کپڑے پہن لے اور حرم شریف آ جائے، طواف کر لے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ بکرے کی جگہ گائے کٹوائے. وہ فقہ ابی حنیفہ النعمان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے خود فقہ کے امام کے درجے کا آدمی ہے، حدیث کے تو احفظ ہے، ان کو لکھنا پڑا کہ یہ فقہ حنفی کے مطابق حج بالکل صحیح اور درست ہے. تو فقہ حنفی عین دین ہے، تب جا کر کے جب وہ بھی مبتلا ہوتے تو اس پر عمل کرتے. وہاں سب سے مشکل کام جو ہے وہ رمی ہے. حج میں شیاطین کو کنکر مارنا، اس میں رش والے نے بہت انتظام کیے، اوپر بنائے، نیچے بنائے، فوج کھڑی کی، لوگوں کو واپس نہیں جانے دیتے تاکہ رش نہ ہو، دکھا نہ بنے. لیکن 30-40 لاکھ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے تو رش تو بنے. اس درمیان میں ایک لطیفہ بھی سن لو. میں بھی حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے بزرگ اور علماء جو سب مجھ سے پڑھے ہی ہیں، اور ہر چیز میں، علم میں بھی، عمل میں بھی، وہ بھی تشریف فرما تھے. تو ایک جماعت آئی تھی ہالینڈ سے، نوجوان تھے اور شادی شدہ، شاید پہلا حج تھا ان کا. تو کہنے لگے ہمیں بہترین حج بتائے، بہترین حج بتائے. تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا ان کو کہ یہ طریقہ ہے. پھر مجھے کہا آپ مفتی ہے، آپ بھی بتائے. میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ خواتین کو رات کو لے جائے، اور خواتین کی وجہ سے مرد کو بھی اجازت ہے کہ ربی رات کو کر لے، یا ان کی نیابت اور وکالت آپ کر لے اور عورتوں کو رہنے دیں. تو وہ سب حیران ہو گئے. مولوی صاحب واہ، یہ بہت آسان کر دیا. کہا ہم نے تو سنا ہے کہ اگر پلنگ پہ پڑا ہوا ہے تو بھی اس کے کنکر میں ہاتھ میں کنکر دے اور وہ اپنے ہاتھ سے مارے. میں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب 50-60 حاجی ہوں گے. اب تو 50 لاکھ کا مجمع ہے، وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاشیں اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ بات جو انہوں نے لکھی تھی کسی حدیث سے نہیں لی ہے، ایسے خیالی اور تحقیقی بات تھی. اس شخص کو میں نے کہا کہ یا مجھ سے پوچھے یا ان سے پوچھے، اختلاف واضح ہے.
چنانچہ ہمارے ایک بزرگ نے اسی طرح کیا جیسے ان کا خیال تھا. جب واپس آئے مجھے کہتے ہیں فقی صرف آپ ہے، یہ چشمے میں لاڑے لنگ میں گلاو شو دقا سے روان ہوا مما سے جاتے دما خبر ہے من لگا یہ دقا سے بربند لگڑ رہا من اور ختم شو یہ میں مفتی سے ہوا کی بفقہ خبر ہے لگا اول بھی ادا کار مکوئی یہ چشمے عمران لاڑے لنگ میں لاڑو جسو شو یہ دقا سے روان ہوا الف لیلا. تو حنابلہ کیا کرتے ہیں؟ غمی نہیں کرتے بالکل. آخر میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے امام ابو حنیفہ کے فقہ پر آخر میں دم دے دیں گے. ان کے ہاں اگر دم ہے تو ہر دن کا ایک ہے. امام صاحب کے ہاں اس میں ادغام اور انضمام جائز ہے. آخری دن ایک ہی دے. جب ضرورت پیش آئی 2 بکرے بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مقلد بن جاتے ہیں. جیسے فقہ حنفی میں ایک دم ہے اور وہ بڑے امام ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم.